شادی شدہ فیملیاں کتنی رہ رہی ہیں ادھر؟ اس گھر میں جی نہیں آپ کے گھر میں، اس گھر میں ہمارے گھر میں صرف ہم لوگ۔ ایک فیملی ہے؟ ہاں جی، اب آپ کے 5 سال سے کم عمر بچے کتنے ہیں؟ صرف یہ ایک ہی ہے، ایک ہی بچہ ہے؟ میرا بیٹا۔ اس کے علاوہ کوئی مہمان بچہ، نہیں کوئی بچہ سویا ہوا ہو؟ نہیں۔ پاکستان 2024 میں پولیو فری ہوگا، یہ عزم کیا ہے نگران حکومت نے۔ اب یہ اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے یہ تو سال کے آخر میں ہی پتہ چلے گا۔ کئی سالوں سے ہمارے ہاں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اور خاص طور پہ انسداد پروگرام پولیو کی جانب سے کئی مرتبہ بچوں کو 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلائے جاتے ہیں تاکہ ملک جو ہے پولیو فری ہو سکے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ 2020 سے اب تک صرف پنجاب ہی پولیو فری ہوا ہے۔ ابھی ہم اگر رواں سال کی بات کریں تو ملک کے اندر سے 14 ایسی جگہ کے اوپر پولیو کے مثبت نمونے جو ہے یعنی جن میں وائرس پایا گیا ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں کراچی بھی ہے، حیدرآباد بھی ہے۔ اب پنجاب تو پولیو فری ہو گیا لیکن پورا ملک پولیو فری نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک وائرس مثبت رہے گا، وائرس موجود رہے گا، بچے پولیو سے بچ نہیں سکیں گے اور ملک جو ہے وہ بھی پولیو سے فری نہیں ہو سکے گا۔ آپ لوگوں کی طرح ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ ہر سال اتنی مرتبہ پولیو کیمپین ہوتی ہے، بچوں کو ڈراپس پلائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن اے کے جو ڈراپس ہوتے ہیں وہ بھی پلائے جاتے ہیں تاکہ بچوں میں قوت مدافعت بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وائرس سے ان کے جسم کے کسی اعضاء پر اس کے اثرات نہ مرتب ہوں۔ لیکن اس کے باوجود آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک سے پولیو کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے جتنے بھی لوگ زائرین جاتے ہیں یا وہ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، جتنا مرضی وہ پولیو کا سرٹیفکیٹ لے کر چلے جائیں تو جیسے ہی وہ اس سرزمین پہ، چاہے وہ سعودیہ ہے، ایران ہے، عراق ہے یا شام ہے، وہ سرزمین کے اوپر قدم رکھتے ہیں تو انہیں لائن میں کھڑا کر کے پولیو کے ڈراپس پلائے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستانی پولیو کے قطرے پیتے نہیں، البتہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوا کے وہاں پر اس سرزمین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور آپ مجھ سے زیادہ اس بات سے بخوبی واقف ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح سے کووڈ کے دنوں میں لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی اور جعلی جو تھے وہ سرٹیفکیٹ اندراج کروا کے سرٹیفکیٹ بنوا لیے تاکہ وہ انہیں جو انجیکشن ہے وہ نہ لگوانا پڑے۔ تو یہی صورتحال ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستانی جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ جب ان سے پولیو کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے، پولیو کے قطرے نہیں پیتے، اگرچہ انہوں نے بچپن میں پیے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں دوسرے ممالک والے کہ پاکستان جب آئے گا یعنی پاکستانی شہری جب آئیں گے اپنے ساتھ وائرس لے کر آئیں گے، کیونکہ پولیو کا جو وائرس ہے وہ سٹول کے ذریعے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیوریج کے سیمپل لیے جاتے ہیں جس کے بعد سے پتہ چلتا ہے کہ پولیو کا وائرس یہاں پہ موجود ہے یا نہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تو یہ جو سوال میرے ذہن میں تھا، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی تھا، اور اسی سوال کو لے کے آج میں نے ذکر بھی کیا کہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی اتنے ہم نے کیمپینیں چلا لی لیکن پاکستان پولیو فری نہیں ہو سکا۔ تو جب اس حوالے سے انتظامیہ سے بات ہوتی ہے تو انتظامیہ نے بتایا کہ پنجاب کے اندر، خود کے اندر پنجاب ہے، پاکستان ہے، ان میں بچوں کے اندر پولیو کا وائرس جو ہے ہمارے ہمسایہ ممالک سے آ رہا ہے۔ آپ یقیناً بہت اچھے سے سمجھ کے ہوں گے، ہمارا سب سے زیادہ قریبی ہمسایہ ممالک جو ہے وہ افغانستان ہے۔ افغانستان سے یہ وائرس آ رہا ہے کیونکہ افغانی جو ہیں جب منتقل ہوتے ہیں پاکستان میں تو ان کے بچے بھی آتے ہیں۔ اب وہاں پہ پولیو کیمپین تو اس طرح ایفیکٹو نہیں ہے جس طرح سے ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اور بھرپور کوشش کی جا رہی ہے انسداد پولیو پروگرام کی جانب سے کہ کسی طرح سے ہم اپنے ملک کو پولیو فری کر دیں۔ اب جس طرح سے بھی ہے یہ پروگرام والے بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ میں یہاں جو قابل ذکر بات ہے، ہماری پولیو کی ٹیمیں ہیں جو گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے اور خاص طور پہ لوگوں کے غیر مناسب رویے کو برداشت کرتے ہیں، ان کی بدتمیزی کو برداشت کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو اتنی حد کر دیتے ہیں کہ وہ خواتین جو کہ بے شک انہیں وہ نوکری کر رہی ہیں پولیو ٹیم کی حیثیت سے، ان کو اس کا معاوضہ بھی ملتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کا جو عزم ہوتا ہے، جو ان کی محنت ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اب وہ گھر گھر جاتی ہیں، چاہے صبح ہے، دوپہر ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے۔ اب آج ہی کے موسم دیکھ لیں کہ ان دنوں میں کتنی زیادہ سردی پڑ رہی ہے، اب کوئٹہ کی دیکھ لیں، چمن کو دیکھ لیں، اسی طرح سے وہ پہاڑی علاقے جہاں پہ برف باری ہو رہی ہے، تو خواتین اس سے میں رکھے ہوئے کہ جی اتنی سردی میں باہر نکلوں گا مجھے بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہاں تک کہ جب سیلاب بھی آ جاتا ہے تو بھی وہ پولیو کی کیمپین روکتے نہیں ہیں،
اور وہ باہر نکلتی ہیں، ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کے اپنے بھی نہیں ہوتے، وہ اکیلی ہی ہوتی ہیں اور پوری ٹیم ہوتی ہے اور وہ مل کر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ان کے پیچھے صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے ملک کو پولیو فری کر سکیں، ہمارے بچے معذوری سے بچ سکیں۔ تو اس حوالے سے آئے روز کوئی نہ کوئی پیغام جو ہے وہ ملتا رہتا ہے کیمپین کے حوالے سے۔ تو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں استعدادی پولیو پروگرام کے انچارج جو ہے خضر افضال لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ 2 قطرے اپنے بچوں کو پلا لیں، تو ہم بھی آپ سے اپیل کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کو 2 قطرے پلا دیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھے گی۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ جب بھی پولیو ورکرز ان کے دروازے پہ دستک دیں تو وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کو تمام عمر کی معذوری سے بچانے کے لیے دروازہ ضرور کھولیں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ یہاں پہ میں اپنے پولیو ورکرز کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا، جو موسم کی قید، دشوار گزار راستے، ان تمام مشکلات سے گزر کے ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہمارے گھروں پہ آتے ہیں اور ہمارے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں۔ تمام والدین سے گزارش ہے، تمام ہم وطنوں سے گزارش ہے کہ پولیو کے ان ورکرز کی جو ایفرٹس ہیں اس کو ضرور اکنالج کریں، اور جب وہ آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو قطرے پلانے آئیں تو نہ صرف اپنے بچوں کو قطرے پلوائیں بلکہ پولیو ورکرز کا شکریہ بھی ادا کریں۔ طاہر محمود اشرفی بھی پنجاب پولیو پروگرام کا حصہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر یہ پیغام دیا کہ پولیو کے قطرے محفوظ ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ اگر آپ اپنے بچے کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ متاثر ہو جاتا ہے، ان کے جسم کے اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں، وہ اپاہج ہو جاتا ہے۔ پولیو کی بیماری موت سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس سے بچہ زندگی بھر معذور ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے سیکیورٹی فورسز کے جوان ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اسی طرح پولیو کے خاتمے کے لیے خاص طور پہ پولیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ اسی طرح سے دن رات محنت کر رہی ہیں۔ مصر میں جا کر انہوں نے باقاعدہ فتویٰ لیا اور وہاں کے طبی ماہرین سے کہ کیا پولیو کے وائرس میں ایسے کوئی چیز شامل ہوتی ہے کہ جس سے باچپن ہو جاتا ہے یا بچے پیدا کرنے کی کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، یعنی کہ انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جواب دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ قطرے بالکل محفوظ ہیں۔ پاکستان کی قوم کا، پاکستان کی ریاست کا یہ عزم ہے کہ ہم نے 2024 میں اپنے ملک سے اس پولیو کے وائرس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں سربکف ہونا ہوگا۔ میرے بھائی بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے بچے سے پولیو نشان لگانے سے ختم نہیں ہوگا، قطرے پلانے سے ختم ہوگا۔ آپ کے دروازے پر اگر کوئی پولیو ورکر آتا ہے اس کو چائے بھی پلائیں، اس کا شکریہ بھی ادا کریں، اس کو شاباش بھی دیں۔ وہ آپ کے بچے کی جان بچانے آیا ہے، وہ اس لیے آیا کہ آپ کا بچہ معذور نہ ہو جائے۔ پولیو مہم کو کامیاب بنانے والی پولیو ٹیمیں جو کہ قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں، اور جن کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں مہم اس صورت میں کامیاب ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح کا بھی موسم ہو، ان دنوں جس طرح سردی اور دھند پڑی ہے، تمام خواتین، تمام پولیو کی ٹیمیں بالکل بھی اس کی پرواہ کیے کے بغیر ہر جگہ پہ جا کے پولیو کو کامیاب بنا رہی ہیں۔ تو اسے جب پوچھا گیا کہ لوگوں کے، شہریوں کے، جب آپ گھر گھر جا کے دستک دیتے ہیں تو ان کا رویہ کیسے تھا، انہوں نے شکایات کے انبار لگا دیے، اور آپ انہی کی زبانی سنیں کہ لوگوں کا ان کے ساتھ کیسے رویہ ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے، صبح جلدی اٹھنا، اٹھ کے پوائنٹ پہ جانا، وہاں سے میڈیسن لینا، میڈیسن لے کے پھر فیلڈ میں آنا، اور یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو لوگ سوئے ہوتے ہیں، وہ جلدی اٹھتے بھی نہیں ہیں، تو ہم لوگ یہاں پہ کتے بھی ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تعاون کرتے ہیں، کچھ لوگ تعاون نہیں کرتے، اس وجہ سے کافی مشکلات ہوتی ہے۔ 3 سے 4 بار بھی ایک گھر میں ہمارا چکر لگ جاتا ہے۔ بچے سوئے ہوتے ہیں، کچھ گھر پہ ہی ہوتے ہیں، لیکن گھر والے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ بچہ باہر گیا ہوا ہے، پھر دوبارہ آئے یا چیکنگ والا آتا ہے تو ان کو وہ بچہ دکھا دیتے ہیں، ہمیں وہ بتاتے نہیں ہیں۔
बार बार सवाल करने से भी वो तंग आ जाते हैं कि आप इतने सवाल करें, जब हमने कह ही दिया कि कोई बच्चा नहीं है तो फिर आप क्यों हमसे इतने सवाल करते हैं। जब चेकिंग वाले आते हैं उनको सारे ही जवाब देते हैं, फिर हमारी बेइज्जती होती है कि हम क्योंकि जब भी हमारी कोई भी पोलियो की टीम आए तो उन्हें चाहिए कि उनकी बड़ी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, उनको पोलियो को बच्चों को कतरा पड़ाएं, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। जब हम सुबह के टाइम आते हैं तो अक्सर सर्दी में बच्चे लोग नहीं बाहर निकालते, सोए हुए होते हैं बच्चे, तो फिर वो सेकंड टाइम फिर हमें आना पड़ता है ऐने बच्चे कवर करने के लिए। पोलियो वर्कर्स के बारे में आपने जाना कि वो किस तरह मेहनत करती हैं और लोगों के रवैये उनके साथ कैसे होते हैं। आप सब लोगों से सिर्फ इतनी ही दरख्वास्त है कि ये आप काबिल एहतराम लोग हैं, इन्हें इज्जत दें, और जो 2 कतरे वो बच्चों को, वो आप ही के बच्चे हैं जिन्हें वो माजूर होने से बचाते हैं, तो उसमें उनका भरपूर साथ दें, उनकी इज्जत करें। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।